السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم اور دہم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تفسیر پڑھانے سے پہلے اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ تفسیر پڑھانے کا مقصد کیا ہے، یہ تفسیر ہم آپ کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور اسکول میں یہ تفسیر آپ کو کیوں پڑھائی جاتی ہے، اس پر میں مختصر تھوڑی سی بات کروں گا، اور اس کے بعد جو قرآن کریم کی ضروری معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو عزیز طلبہ، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس تفسیر کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے حفاظ ہیں، قرآن کریم آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور اس کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھتے رہنا یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں، اس سے انکار نہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، قرآن پاک ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اور رہنمائی اسی وقت حاصل ہو سکے گی جب کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا احکامات اتارے ہیں، کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ تو اس لیے اس تفسیر کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کے علوم کو جاننے کا شوق اور لگن پیدا ہو، اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یقیناً اس مختصر وقت میں پورے قرآن کریم کی تفسیر تو نہیں بیان کی جا سکتی، منتخب آیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن مقصد ان آیات کی تفسیر کے بیان کا بھی یہی ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل ہو سکے، اور ان منتخب آیات کی تفسیر پڑھنے سے ہمارے دل میں باقی قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، اور آئندہ ہم خود اپنے شوق سے، لگن سے، محبت سے، اخلاص سے قرآن کریم کو سیکھیں گے تو پھر عمل کی بات آئے گی، اور یقیناً قرآن کریم رہنمائی کے لیے اتارا گیا اور عمل کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو عمل سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس تفسیر کی جو کلاس ہے اس کا مقصد آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر، یہ جو منتخب آیات کی تفسیر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم اپنی زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ یہ عزیز طلبہ اس تفسیر کی کلاس کا مقصد ہے، اس تفسیر کو پڑھانے کا مقصد ہے کہ وہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد
کچھ انتہائی ضروری معلومات قرآن پاک کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا، اور یہ معلومات اس لیے آپ کے لیے ضروری ہیں کہ آپ ماشاءاللہ حفاظ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور وحی کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام وغیرہ۔ جیسے کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عنوانات ہیں جن پر میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ، پھر اس کے بعد وحی اور اس کی اقسام، پھر وحی کی تعلیمات، پھر تاریخ نزول قرآن، قرآن کریم کا تدریجی نزول، شان نزول۔ آج کے اس سبق میں کوشش کریں گے کہ مختصراً آپ کے سامنے ان سارے عنوانات پر کچھ بات ہو جائے، اور آپ کے ذہن میں ان کے متعلق، ان عنوانات کے متعلق جو بنیادی اور ضروری معلومات ہیں وہ آ جائیں، آپ کو حاصل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم کے کل 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے 61 مقامات پر اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔ قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب کے ہیں۔ یہ نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور جو صحابہ ایمان لائے وہ اس کی تلاوت کرتے تھے، تو کفار، مشرکین یہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم اس قرآن کو نہیں سنو۔ تو یہ ان کی تردید میں رکھا گیا، اور قرآن نام رکھ کر اشارہ فرما دیا گیا کہ تم کتنا ہی یہ کہتے رہو کہ اس قرآن کو نہ سنو، لیکن یہ قرآن سنا جائے گا اور یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور یہ بات بھی ایک بہت واضح حقیقت ہے، ایسی حقیقت جیسے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، جیسے کہ آسمان موجود ہے اور ہر ایک کو آسمان نظر آتا ہے، ایسے ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہر زمانے میں جب سے اس کا نزول ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں جتنی بھی کتابیں دنیا میں موجود رہیں ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا یہ کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف جو آپ کی اس منتخب آیات قرآنیہ کے مقدمے میں لکھی گئی ہے وہ کچھ ان الفاظ کے ساتھ ہے: المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبے کے
تواتراً منقول ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ اس تعریف پر ہم انشاءاللہ کہ یہ قرآن کریم ہم تک جو پہنچا ہے وہ بالکل محفوظ ہے، انشاءاللہ اگلے دروس میں اس پر بات کریں گے اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، یعنی قرآن کریم جس حالت میں آج جلد میں موجود ہے اس کتابی شکل میں لکھا گیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو آیا ہے وہ تواتر سے آیا ہے۔ اس میں کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ قرآن کریم ناپید ہو گیا ہو، دنیا سے مٹا دیا گیا ہو اور اس کے پڑھنے والے موجود نہ ہوں۔ ہر زمانے میں اس کے پڑھنے والے کثرت سے موجود تھے، موجود رہے، کتابی شکل میں بھی یہ موجود تھا اور مسلمانوں کے سینوں میں بھی یہ محفوظ تھا۔ دونوں طریقوں سے دنیا میں ہر زمانے میں یہ موجود رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ بڑے یقین سے، بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ مسلسل پڑھا جاتا رہا ہے، اور ہم تک جو پہنچا ہے وہ وہی قرآن ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ جاننے کے بعد اب اگلے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے وحی اور اس کی ضرورت۔ دیکھیے، انسان جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے دو کام انتہائی ضروری تھے۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات میں جو مختلف چیزیں ہیں جو اس کی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان سے ٹھیک ٹھیک کام لے، ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ اور دوسرا یہ جو دوسری چیز ضروری تھی وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ان احکامات کی خلاف ورزی اس سے نہ ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ان چیزوں کو استعمال نہ کرے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ تو ان چیزوں کو استعمال کرنا جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ تو ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا ایک ضرورت اس کی یہ تھی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی اس کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اور ان دونوں ضرورتوں کے لیے اس کو علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر نہ وہ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کام کے کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اس کام کے کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ علم کے ذریعے سے ہی یہ پتہ چلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو تین چیزیں ایسی پیدا کیں جن کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا رہے۔ ان میں سے ایک حواس خمسہ ہیں، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ اور ہاتھ پیر وغیرہ، اس سے انسان کو چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ عقل، دوسرا ذریعہ عقل، اور تیسرا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کا انسان کی ضرورت کے لیے اختیار فرمایا وہ ہے وحی۔ بہت سی باتیں انسان کو اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں اور بہت سی عقل کے ذریعے سے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی
ان کا علم وحی کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے۔ اب علم کے ان تینوں ذرائع میں کچھ ترتیب ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں کرتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں تو ان کا علم جو ہے وہ عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا میرے سامنے دیوار پر وائٹ بورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے، تو اس کا علم مجھے آنکھ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہاں پر اگر کوئی کمرے میں لا کے بٹھا دے اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، یا میں اپنی آنکھیں بند کر کے اس کمرے میں آؤں جبکہ مجھے معلوم نہ ہو کہ اس کمرے میں اس کی دیواروں پر کیا ہے، تو میں عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، میری عقل مجھے نہیں بتا سکتی کہ اس کمرے میں وائٹ بورڈ موجود ہے اور اس پر کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ عقل اس چیز کو نہیں بتا سکے گی۔ اس کا علم کس کے ذریعے سے آئے گا؟ اس کا علم آنکھ کے ذریعے سے آئے گا۔ ایسے ہی باہر سے کچھ آواز آ رہی ہے تو میری سماعت، قوت سماعت جو ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ باہر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا علم سننے سے آئے گا۔ اگر میرے کان بند کر دیے جائیں اور ان میں روئی ٹھوس دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ بھائی باہر جو چیزیں بول رہی ہیں اس میں سے کس کس چیز کی آواز آ رہی ہے، تو میرے عقل موجود ہے، عقل میری موجود ہے، میری آنکھیں بھی موجود ہیں اور دیگر حواس بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک حواس کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، تو جو اس کا کام ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا، تو میری آنکھوں سے بھی پتہ نہیں چلے گا اور میری عقل بھی نہیں بتا سکے گی کہ باہر کن کن چیزوں کی آواز آ رہی ہے، کوا بول رہا ہے یا کوئل کوک رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا علم اسی سماعت کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکے گا۔ غرض یہ کہ جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد تک جا کر رک جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل کی پرواز جو ہے وہ لامحدود ہے، یہ بات غلط ہے۔ عقل کی پرواز بھی محدود ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی شخص کے بارے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اور اس کے ذمہ خدا کی طرف سے کیا فرائض ہیں، کون سا کام اللہ کو پسند ہے، کون سا کام اللہ کو ناپسند ہے، یہ سوالات ایسے ہیں کہ حواس خمسہ اور عقل مل کر بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ مقرر فرمایا ہے اس کا نام عزیز طلبہ وحی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو نہ عقل جواب دے سکتی ہے ان سوالات کا، نہ حواس کے ذریعے سے ان سوالات کا جواب معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری بھی ہے، تو ان سوالات کا جواب وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے،
بلکہ اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے وہی ایک انتہائی اہم اس کی ضرورت ہے۔ اور وہی کی ضرورت عام طور پر اسی جگہ پیش آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ وہی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے۔ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس کا کام ہے۔ اسی طرح بہت سے دینی علوم، عقائد وغیرہ، ان کا علم دینا، ان کا علم حاصل کرنا یہ عقل کا کام نہیں ہے بلکہ یہ وحی کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے صرف عقل پہ بھروسہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات میں اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ان چیزوں کو پرکھنا عقل کی کسوٹی پر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ عقل وحی سے نیچے کی چیز ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، عقل جو ہے وہ غلط بتا سکتی ہے۔ آدمی بہت سارے فیصلے دنیا میں کرتا ہے اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر، وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام ہے جو غلط نہیں ہو سکتا، جو بالکل یقینی ہے۔ تو اس لیے وحی کو عقل پر پرکھا نہیں جا سکتا کہ وحی کی باتیں آپ عقل کی کسوٹی پہ رکھ کے اس کو پرکھنا شروع کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں جو ہے وہ علم کے 3 ذرائع انسان کو عطا کیے، ایک حواس، دوسری عقل اور تیسرا وحی، اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، اور ایک دوسرے کے دائرہ کار میں ایک دوسرے کے جگہ پر یہ جو ہے وہ کام نہیں کرتے۔ یہ جو ذرائع ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ کام نہیں آتے۔ مثلا جس چیز کا علم جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا علم جو ہے وہ کان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کا علم جو ہے وہ سونگنے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہاتھ سے حاصل نہیں ہو سکتا، چھونے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کا علم چکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کا علم عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقل وحی کی جگہ پر کام نہیں دے سکتی، حواس وحی کی جگہ پر کام نہیں دے سکتے۔ وحی کا علم ان دونوں ذرائع سے اونچا ہے اور اعلیٰ ہے اور ارفع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہی وحی کا علم اتارا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلا عنوان وحی کی تعلیمات ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو چکی کہ وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ان باتوں سے متعلق رہنمائی کی جاتی ہے جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ باتیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ تو عام طور پر یہ مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں، اور دنیاوی ضروریات کے متعلق بھی وحی کا نزول ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام پر عموماً جو وحی نازل ہوتی رہی اور ہوئی وہ مذہبی نوعیت کی جو چیزیں ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی ضروریات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رہنمائی فرماتے رہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انسان کو دنیا میں بسنا تھا، آباد ہونا تھا، تو ان پر جو وحی مذہبی نوعیت کے حوالے سے بھی نازل ہوئی اور دنیاوی ضروریات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی رہنمائی فرمائی کہ دنیا میں کس طرح آباد ہونا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ان کے فائدے کے لیے کی ہیں، کن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے حوالے سے ان کی رہنمائی فرمائی گئی۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام
کا قصہ جو ہے وہ مشہور ہے. ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی ہمارے سامنے ہماری وحی کے ذریعے سے بناؤ، جو ہم وحی کر رہے جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ وحی کے ذریعے سے جو ان کو احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کی رہنمائی میں کشتی جو ہے وہ بنائی تھی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ زرہ سازی کی جو صنعت ان کو سکھائی گئی وہ وحی کے ذریعے سے سکھائی گئی. زرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے زمانے میں لوگ جب جنگوں میں جاتے تھے تو وہ ایک خاص لباس پہنتے تھے جو حملوں سے بچنے کے لیے، تلوار اور تیر اور نیزے ان کو نہ لگیں. تو وہ لباس کس طرح بنایا جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ماہر تھے اور یہ مہارت اور یہ علم ان کو وحی کے ذریعے سے دیا گیا. اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ علم طب بنیادی طور پر یہ بھی وحی کے ذریعے سے ہی انسان کو یہ علم حاصل ہوا اور پھر اس میں انسان ترقی کرتے کرتے آج جو ہے وہ میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ علم بھی وحی کے ذریعے سے ہی انسان کو حاصل ہوا. تو وحی کی تعلیمات جو ہے وہ عمومی طور پر دینی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن دنیاوی ضروریات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول اپنے منتخب بندوں پر جو ہے وہ فرمایا ہے، جن کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اس کام کے لیے کہ وہ بندوں تک، عوام تک، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچائیں، اس کی طرف دعوت دیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان احکامات کی طرف جو ہے وہ ترغیب دیں اور اس کی طرف دعوت دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، تاکہ جو اصل زندگی ہے آخرت کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں. عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے جن عنوانات پہ بات کی ان میں ایک تو پہلا یہ کہ اس تفسیر کے پڑھنے کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے، اس پہ ہم نے تھوڑی سی مختصر سی بات کی. اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ اس پہ بات کی، اور تیسرا یہ کہ وحی اور اس کی ضرورت، اس پر ہم نے بات کی کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور چوتھا یہ کہ وحی کی تعلیمات کیا ہیں. ان عنوان پہ ہم نے آپ کے سامنے بات کی ہے. امید ہے کہ آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہوگا اور غور سے سنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیتوں کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے کہ ہمارا پڑھانے کا مقصد اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی ہم گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے درس میں مزید عنوانات پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.